آپ جائے اپنے ورکروں کو مطمئن کریں. ہم نے تو نہیں کہا تھا جو آپ بیچ جنگ میں بھاگ جائیں. مزہ آتا جب ہم تقریریں کر رہے ہوتے جو ہمارا پختونخوا کا اگر بدقسمتی سے چیف منسٹر پکڑا جاتا غیرت کے نام پہ. خیبر پختونخوا کی غیرت کو بھی انہوں نے پامال کیا ہے. یہ میں نے تو نہیں کہا جو حسن رؤف نے کہا ہے. وزیر اعلیٰ کے بیان میں جھول ہے. بیرسٹر سیف کہتے ہیں وہ چھت پہ چڑھے ہوئے تھے. ہم تو اس واقعے کے اوپر مٹی ڈالنا چاہتے تھے کیونکہ شرم آتی ہے. میں بحیثیت پارلیمانی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ہم ثابت کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے آگے کھڑے ہوں گے اس پختونخوا ہاؤس کی پروٹیکشن کے لیے کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے. کم از کم ہمیں فخر محسوس ہوا ہمارے بندے پکڑے گئے, بھاگے تو نہیں ہے نا. اس دن بھی وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پہ بیٹھ کے مجھے گالیاں دیتے رہے. اس طریقے سے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اس دن جو حرکت کی ہے یہ ایک صحت مند ذہن کی نشانی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں فوجیوں کو سلوٹ کرتا ہوں. جناب اسپیکر آپ نے تقریر میں سنا, میں سلام پیش کرتا ہوں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ بے غیرت ہے. جناب اسپیکر روز یہ آ کے یہاں پہ لیکچر دیتے ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک آیا ہوا وہ ہمارے اسمبلی میں. چیف ایگزیکٹو اگر وفاقی حکومت نے پکڑا ہوتا تو ہم سب سے پہلے ہوتے. جو کیوں پکڑا؟ کیونکہ اس کے پاس مینڈیٹ تھا, اس کے پاس اس ہاؤس کی اکثریت تھی. بھاگنے کا تو ہم نے کبھی بھی مشورہ نہیں دیا. اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ جب دلیل نہیں ہوتی ہے, جب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں تو لوگ سامنا نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر لوگ سامنا نہیں کر سکتے. کہنے کا مقصد یہ آوازیں یہ تاریخ کا حصہ ہیں. کسی کا اگر یہ خیال ہو جو ہمارے جانے سے یہ آوازیں بند ہو جائیں گی تو یہ ان کی خام خیالی ہے. میں اتنا کہوں گا, وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے سی ایم صاحب کی حالت کو دیکھ کے, یہ عشق نہیں آساں, یہ عشق نہیں آساں, بس اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ ڈبل گیمیں نہیں چلیں گی. اسپیکر صاحب ہم نے تو آپ سے اگری کر لیا تھا, پارلیمانی کمیٹی ہم نے بنا دی آپ کے حکم کے مطابق. آج ہمیں مزہ آتا جب ہم تقریریں کر رہے ہوتے جو ہمارا پختونخوا کا اگر بدقسمتی سے چیف منسٹر پکڑا جاتا غیرت کے نام پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت مسلم لیگ نون اپنے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ کھڑی ہوتی. اس نے تو خیبر پختونخوا کو بھی, خیبر پختونخوا کی غیرت کو بھی انہوں نے پامال کیا ہے اور اپنے سیاسی کارکنوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے. جس کی صفائیاں دینے کے لیے دوسرا دن ہے یہ لوگ صفائیاں دے رہے ہیں, لیکن ان کے ورکر کیونکہ وہ سیاسی کارکن ہیں. ہم سیاسی کارکن کی کیفیت کو سمجھتے ہیں. اسپیکر صاحب جس طریقے سے اور بھونڈے طریقے سے یہ شخص ڈی چوک سے ڈبل گیم کھیلنے کے لیے نکلے ہیں, کبھی 12 ضلع بن جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں میں پختونخوا کی چھت پہ تھا. یہ میں نے تو نہیں کہا جو حسن رؤف نے کہا ہے. وزیر اعلیٰ کے بیان میں جھول ہے. آپ کا یہ سیکٹری انفارمیشن ہے جناب اسپیکر, تحریک انصاف کا, یہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. اس کے پاس عہدہ ہے. کل کا بیان ہے, میں خود ذاتی طور پہ سن کے مجھے شرم محسوس ہوئی. جو وزیر اعلیٰ کے بیان میں جھول ہے. بیرسٹر سیف کہتے ہیں وہ چھت پہ چڑھے ہوئے تھے. وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں میں 12 ضلع, آج بھی 12 ضلع پورے نہیں گنوائے. آپ تو اس علاقے کے ہیں. جناب اسپیکر جب ہم نے کمیٹی بنا لی, ہم تو اس واقعے کے اوپر مٹی ڈالنا چاہتے تھے کیونکہ شرم آتی ہے. پنجاب سے لوگ باتیں کر رہے ہیں, سندھ سے کر رہے ہیں, بلوچستان سے کر رہے ہیں. قیادت اس طرح ہوتی ہے جو ورکروں کو چھوڑ کے بیچ چوراہے سے بھاگ جائے. کہنے کا مقصد یہ, ہم نے تو جب آپ نے کمیٹی بنا دی جناب اسپیکر, ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے اس بات کو چھوڑیں. وہ کمیٹی بیٹھے گی, ہم بند کمرے میں بیٹھ کے اس کی پروب کریں گے. اور کل بھی ہم نے کنڈیم کیا جس نے بھی پختونخوا ہاؤس میں غیر قانونی غیر آئینی کام کیا ہے. اسپیکر صاحب میں بحیثیت پارلیمانی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ہم ثابت کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے آگے کھڑے ہوں گے اس پختونخوا ہاؤس کی پروٹیکشن کے لیے کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے. جناب اسپیکر یہ تمام باتوں سے ہم ایگری کرتے ہیں
اگر کسی نے گاڑیاں توڑی ہیں, کسی نے پختون ہاؤس کے اوپر غیر قانونی غیر آئینی حملہ کیا ہے, آج شفیع اللہ صاحب نے پروڈکشن آرڈر کی بات کی ہے, کم از کم ہمیں فخر محسوس ہوا, ہمارے بندے پکڑے گئے, بھاگے تو نہیں ہے نا. جناب اسپیکر, خدا را اتنی ڈھائی کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے. دوسرا دن ہم نے تو کہا چلے بات ختم ہو گئی ہے, تو آپ شاید جو ہے نا اس بات کو پارلیمانی کمیٹی بنانے کے بعد ختم کر چکے ہوں گے, لیکن آج پھر آپ نے اس ایشو کو دوبارہ زندہ کیا ہے, اور یہ ہم نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے. آپ جتنی بھی باتیں کریں یہاں سے, کل نیک محمد صاحب نے باتیں کی, اس دن ہماری لیڈرشپ کے خلاف نازیبا استعمال ہوئی بات, لیکن ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہم اپنی باری پہ بولیں گے, ان کی بات سنیں گے, چاہے یہ گالیاں دے, چاہے یہ بے توقیری کرے, چاہے یہ دھوس دے, چاہے یہ دھمکیاں دے. اس دن بھی وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پہ بیٹھ کے مجھے گالیاں دیتے رہے, لیکن یہ پارلیمان ہے, ہمیں پتہ ہے اس کی تقدس کس طرح کی جاتی ہے. ہم اپنی باری پہ دلیل سے بات کریں گے, ان کی باتیں سنیں گے, کریں جتنی بھی یہ کریں. لیکن میں آج پھر کہتا ہوں جناب اسپیکر, جس طریقے سے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اس دن جو حرکت کی ہے, یہ ایک صحت مند ذہن کی نشانی نہیں ہے. اس دن بھی ہم نے مطالبہ کیا ہے کسی صحت مند ذہن کو یہاں پہ وزیر اعلیٰ بٹھایا جائے اور اس صوبے کو چلایا جائے. اس صوبے کو بہت زیادہ چیلنجز ہے جناب اسپیکر. سنجھانی جلسے میں یہ جاتے ہیں, مجھے تو ان پہ ترس آتے ہیں, ڈاکٹر امجد پہ روز ان کی تقریر ہوتی ہے, فوج ہمارے خلاف ہے. ادھر سے سجاد صاحب اٹھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے. وہ میرے لیاقت بھائی روز کہتے ہیں یہ فوجی جو ہیں ہمارے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں. آپ کا تو جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ تو ایس ایچ او سے آگے جاتا نہیں ہے, آئی جی سے آگے جاتا نہیں ہے, تو اس کی بات مانے, آپ کی بات مانے, کس کی بات مانے؟ وہ کہتے ہیں میں فوجیوں کو سلوٹ کرتا ہوں. جناب اسپیکر, آپ نے تقریر میں سنا, میں سلام پیش کرتا ہوں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ بے غیرت ہے, سپاہی بڑے بے غیرت ہے. جناب اسپیکر, یہ چیف ایگزیکٹو کی تقریر ہوتی ہے, یہ لہجہ ہوتا ہے, یہ طریقہ کار ہے. خدا را اس ہاؤس کا ایک ڈیکورم ہے, اس ہاؤس کا ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, لیڈر آف دا ہاؤس سب کے لیے قابل احترام ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں آپ کو اپنی گفتگو سے اپنی عزت کو بڑھانا پڑتا ہے. جناب اسپیکر, روز یہ آ کے یہاں پہ لیکچر دیتے ہیں, مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک آیا ہوا ہمارے اسمبلی میں. کہنے کا مقصد یہ باتیں آپ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ جائے اپنے ورکروں کو مطمئن کریں. اب ہم نے تو نہیں کہا تھا جو آپ بیچ جنگ میں بھاگ جائیں. آج ہمارا چیف ایگزیکٹو اگر وفاقی حکومت نے پکڑا ہوتا تو ہم سب سے پہلے ہوتے. جو کیوں پکڑا؟ کیونکہ اس کے پاس مینڈیٹ تھا, اس کے پاس اس ہاؤس کی اکثریت تھی. بھاگنے کا تو ہم نے کبھی بھی مشورہ نہیں دیا. 2 وزیر اعظم ہمارے شہید ہوئے, ہم نے کہا پاکستان کھپے. بار بار یہ سٹوری سناتے ہیں, سندھ نے 2 وزیر اعظموں کی لاشیں اپنے سندھ میں بھیجی. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا جو ایک گولی کے پیچھے ہم 10 گولیاں ماریں گے. انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا یہ بے غیرت ہے, یہ لچے, یہ لفنگے ہیں. جناب اسپیکر, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس ملک کو لڑانا چاہتے ہیں, اکائیوں کو لڑانا چاہتے ہیں؟ آلریڈی ہمارا صوبہ تباہی کی طرف گامزن ہے. آپ نے صوبے کو مسلح لوگوں کے حوالے کر دیا ہے. شام کے بعد ہم اپنے علاقوں میں پھر نہیں سکتے. آپ وفاقی اکائیوں کو لڑانے کی کر رہے ہیں. خدا را میری آپ سے 10 بستہ گزارش ہے, اس وفاقی کابینہ سے گزارش ہے, سنجیدہ ہو جائیں. یہ فلمی شوٹنگ کسی فلم میں تو اچھی لگ سکتی ہے, لیکن پریکٹیکلی جناب اسپیکر یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی کہانی نہیں ہے, یہ کسی ڈان فلم کی شوٹنگ ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا وہ کہتے ہیں نا 12 ملکوں کی پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے, یہ وہی 12 ضلع ہیں. کہنے کا مقصد یہ جناب اسپیکر, جنوبی اضلاع نو گو ایریا بن چکے ہیں, نو گو ایریا جنوبی اضلاع. سی ایم صاحب کا اپنا ضلع, شام کے بعد وہاں پہ آمد و رفت نہیں ہو سکتی. خدا را میری آپ سے 10 بستہ گزارش ہے, اس ہاؤس کی ان کیمرہ میٹنگ بلوائیں,
آپ یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو ان کیمرہ ہاؤس کی بریفنگ کروائیں. اگر ہم لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتے، اگر ہم لوگوں کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے، تو اس ہاؤس میں بیٹھنے کا بھی ہمارا فائدہ نہیں ہے. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، ہم ان کے ساتھ ہیں. پہلے دن ہم نے کہا تھا ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن خدا رہا یہ کچھ تو سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم اس طرح کی حرکتوں میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ جناب اسپیکر، میری آپ سے گزارش ہے، ہمیں صرف توقع آپ سے ہے. آپ نے جس منصب پہ جس طریقے سے آپ چلا رہے ہیں، آپ کی ہمیشہ ہم نے اس منصب کی بھی اور آپ کی بھی ہمیشہ ڈائریکشن کو فالو کیا ہے. میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے، خدا را اس صوبے کے اوپر رحم کھائے. آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹی بنائی، آپ نے اس ایشو کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کر دیا تھا. ہم تو چاہ رہے تھے مزید اس پہ بات نہ ہو، لیکن آپ نے خود کوشچن آنسر کو روک کے، لیڈر آف دی ہاؤس کی خواہش تھی جو یہ بات ہو، تو ہمیں بھی اپنا موقف پیش کرنے کا پورا حق ہے. یہی موقف ہم پیش کر رہے ہیں، اور آپ سے میں پھر گزارش کرتا ہوں خدا را سنجیدہ ہو کہ اس ہاؤس میں امن و امان کے حوالے سے ان کیمرہ میٹنگ کروائیں، تاکہ ہمارے جو معاملات چل رہے جناب اسپیکر، کہیں ایسا نہ ہو جو ہم اگر بعد میں میٹنگ کرتے رہے اور اس کا کچھ حل نہ نکلے اس سے پہلے. خدا را میری ان سے دست بستہ گزارش ہے، صوبائی کابینہ میں یہ بڑے کمیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 4 کروڑ لوگ اس ہاؤس کو دیکھ رہے ہیں، نہ کہ اس ڈرامے سے ان کا کوئی تعلق ہے. ڈرامہ جانے اور آپ کا ورکر جانے. خدا را ہمارے اس صوبے پہ حکمرانی کرے جس کا مینڈیٹ آپ کو بڑی محبت سے لوگوں نے دیا ہوا ہے. ہم آپ سے توقع کرتے ہیں جو آپ اس صوبے کے اوپر رحم کر کے ان تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے، حکمرانی کریں گے. سی سی آئی کی میٹنگ کی ہم نے بات کی، 55 لاکھ بچوں کی بات کی جو آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں، 25 وی سی او کی بات کی جو علمی درسگاہوں سے باہر ہیں. جناب اسپیکر، کون سے ایشو کو روئے؟ کیا کہ تھک گئے. خدا را آپ یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو متحرک کریں تاکہ ہم اس میں اس باغ دوڑ کو سنبھال کے اس صوبے کو خیر خائی کی طرف لے چلے.